اچھا یہ تو ہم نے آپ سے ذرا بات کر لی جنرلائز. اچھا مجھے تھوڑا سا بتائیے گا کہ اقوام متحدہ میں آپ فرسٹ فیمیل جنوبی ایشیا سے تھیں, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا, ایکسپیرینس شیئر کریں کہ اس کے بعد کون کون سے ایسے ڈیزاسٹر تھے جو آپ نے کور کیے اور کیا کیا ایکسپیرینس تھے لوگوں کے وہاں پر, کیونکہ ایسی ٹائم پہ جب کوئی ایسا موقع آتا ہے, کوئی قدرتی آفت ہوتی ہے یا کوئی اور انسیڈنٹ ہوتا ہے, تو ایموشنل مومنٹس ہوتے ہیں جو آپ کی لائف کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے. آپ وہاں سے آ گئیں لیکن وہ آج تک آپ کے ساتھ اٹیچ ہوں گے, تو تھوڑا سا اس بارے میں بتائیں. پہلی چیز یہ کہ میں سمجھتی ہوں کہ جو جنوبی ایشیا سے پہلی سرٹیفائڈ ٹیم اقوام متحدہ کا سرچ اینڈ ریسکیو کا بننا, یہ ایمرجنسی سروسز اکیڈمی کا مطلب یہ وہ اعزاز ہے جو پورے پاکستان کا اعزاز ہے, اور یہ میرے ہر شہری کو پتہ ہونا چاہیے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. آج آپ دنیا میں امریکہ, جاپان, آپ کوریا, کسی کنٹری کا نام لے لیں جو کہ اقوام متحدہ کے پینل پہ اپنے جھنڈے کے ساتھ موجود ہیں کہ ہم انٹرنیشنل لیول پہ سرٹیفائڈ ہیں, ہم ان میں شمار ہوتے ہیں. اس میں نے خواتین کی ریپرزنٹیشن کی, میں اکیلی خاتون ممبر ہوں اس کی, جس کا کریڈٹ میں دیتی ہوں ایک تو اب ہارڈ ورک کرنے کو, ادارے نے جس طرح مجھے تربیت دی, اور خاص کر کے جو 91 ممبر اس وقت پارٹیسپیٹ کر رہے تھے جنہوں نے مجھے برداشت بھی کیا اس طرح سے, کیونکہ میلز آپ کو سپورٹ نہ کریں یا بہت مشکل ہو جاتی ہے, ایکسیپٹنس نہ ہو تو پھر بھی مشکل ہو جاتی ہے. اور میرے ادارے کو, میرے سیکرٹری صاحب ہیں, میرے ٹیم لیڈر ہیں, ڈپٹی ٹیم لیڈر, ہمارا ایک پورا ظاہر ہے اس لیول پہ اور اوپر کے لیول پہ خاتون کو ایکسیپٹ کرنا, اور وہ بھی ایک خاتون کو ایکسیپٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو جہاں پہ مجھے پروفیشنلی ٹرینڈ کیا گیا وہاں پہ مجھے ایکسیپٹ بھی کیا گیا, اور جب میں اپنا کام کرتی تھی تو مجھے اسپیس بھی دی گئی. تو یہ کریڈٹ گوز ٹو دا آرگنائزیشن فرسٹ, اور آئی ٹیک پرائڈ کہ آئی ایم ممبر آف دیٹ ٹیم, جو کہ ایسی ٹیم ہے جسے دنیا میں بلایا جا سکتا ہے اور مدد کے لیے بلایا جا سکتا ہے. گلوبلی نہیں, پاکستان کا امیج بہت بہتر ہوا. اور اس میں پھر جس وقت چانس ملا, ترکیہ میں پہلا ارتھکویک آیا, ترکیہ سے ہمارا بڑا بھائی چارے کا ایک تعلق تھا ہمارے کنٹری کا, ڈپلومیسی لیول پہ بھی اگر چیزیں دیکھی جائیں, ڈپلومیٹکلی دیکھی جائیں, تو اس وقت حکومت نے فوراً سے ڈیسیژن لیا اور ہمیں بھیجا. تو جو 51 ممبر ٹیم گئی اگین وہاں پہ, اس میں پھر میں موجود تھی, اور الحمدللہ وہاں پہ بھی میں نے کوئی اس طرح نہیں کہ میں فیمیل ہوں تو میں یہ نہیں کر سکتی, میں نیچے نہیں رہ سکتی, بلڈنگیں ٹوٹی ہوئی ہیں, وہاں پہ اپنے بیس آف آپریشن سیٹ کیا, آپ جا کے آپریشن کر رہے ہیں, آپ ملبے کے اندر جا رہے ہیں, جہاں پہ میرے باقی ممبران نے بھی اسی طرح سے بہت دل سے کام کیا, وہاں پہ میں نے بھی اپنا حصہ ڈالا. اور بڑے ایک سکسیسفل آپریشن بھی, ایک جو بی بی سی میں بھی رپورٹ ہوا تھا, وہ ایک خاتون تھی جو کہ ملبے کے اندر تھی, 5 اسٹوری بلڈنگ گری ہوئی تھی, اور اس میں کرال کر کے ہم اندر گئے تھے. اس کو کہ 57 آورز ملبے کے بعد ہم نے اس کو نکالا تھا زندہ, اور اس کی ٹانگ کٹنے کا امکان تھا کیونکہ وہ ریلیو نہیں ہو رہی تھی, ایک ہم نے بڑی مشکل سے وہ کی تھی, کیونکہ جب اندر ہم کوئی کٹر وغیرہ چلاتے تھے تو اوپر سے کنکر اور ملبہ وغیرہ گرتا تھا, تو وہ بڑا ڈیفیکلٹ آپریشن تھا, جہاں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات نظر آتی تھی, یا آپ کہتے تھے کہ آپ اس بندی کو بچا سکیں, آپ کی وجہ سے اس کو مزید چوٹ نہ آئے. تو وہ اس طرح کے اور بھی بہت سے آپریشنس تھے, بہت سے مومنٹس ایسے آئے کہ بے بسی تھی. ایک جگہ ہم کر رہے آپریشن, تو وہاں پہ جس خاتون سے ہم پوچھ رہے اندر کون کون ہے, تو سوائے اس کے کوئی نہیں بچا ہوا تھا. وہ اس دن اپنے ریلیٹیو کے گھر گئی تھی, اور اس کی وہ کہتی نہیں میرے اس فلور کے اندر, یعنی اگر پوری بلڈنگ ہے اس طرح گری ہے نا, اپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں, تو تیسری چوتھی میں جا کے وہ کہ نہیں اس فلور میں آپ نے وہ کر کے تو چیک کریں. تو اس طرح کے مومنٹ. پھر لوگوں جب ہم اپنی ایک سٹی سے دوسرے سٹی میں گئے تو ہم اپنے ٹینٹس وغیرہ ان لوگوں کو دے کے چلے گئے, کیونکہ ہمارے پاس ٹیم کے ہی ٹینٹس تھے اس وقت, ہم تو اپنی ٹیم کو کے لیے لے کر گئے ہوئے تھے, ابھی شروع کا فیز تھا, دوسرے دن تو ہم ادھر تھے. تو انہوں نے پاکستان کے جھنڈے کو جیسے پیار کرنا, پھر ایئرپورٹ پہ جب واپس آ رہے ہیں تو وہ کلیپ جس طرح کر کے ریسیو کر رہے ہیں. پھر میں ایک کیو میں لگی ہوئی تھی اس وقت ایئرپورٹ پہ, تو ایک لڑکی نے, وہ پاکستان کا جھنڈا میری کیب کے اوپر یہاں پہ تھا, تو اس نے دیکھا تو اس نے نا روتے ہوئے مجھے خود سے گلے لگ کر لیا. مطلب میں ایک روٹین پروسیجر میں تھی کہ چیکنگ وغیرہ ہو, چیک ان کر رہی تھی, تو اس نے, تو میں نے دین پوچھا تو اسے کچھ عربی میں پہلے بولا, تو اس میں مجھے شکرن کا ورڈ صرف سمجھ آیا. تو پھر ایموشنز آپ کو سمجھ آ گئے, ایموشن سمجھ آ گئے. پھر اس نے تھینکس, جب وہ میں نے کہا, اس نے ایکسچینج آف ورڈز ہو رہا تھا, تو میں نے پوچھا کس ڈسٹرکٹ سے ہے, کیونکہ 10 ڈسٹرکٹ کی وہاں پہ نا تباہی ہوئی تھی. تو وہ پھر اس طرح سے بتایا, تو وہ دل کو نا ایسے, مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ
جو صحیح بردرہڈ آپ سنتے ہیں نا یا کتابوں میں پڑھتے ہیں, یعنی ورڈز میں اور جذبات میں فرق نہ ہو, یہ میں نے ترکی میں دیکھا. اور ترکیہ مجھے ہمیشہ سے ہی, میں پہلے بھی ترکیہ گئی ایک ٹریننگ کے سلسلے میں. ترکی کے لوگ, ترکی کے ویمن کی امپاورمنٹ, ترکی کا جو سسٹم ہے ٹو رسپونڈ ٹو ڈیزاسٹر, اور جو والنٹیئر کا نظام ہے, چونکہ میں والنٹیئرس کو ہیڈ کر رہی ہوں پاکستان میں اپنی آرگنائزیشن میں, انفارمیشن اور والنٹیئرس کو, تو وہاں جو بچیاں 2 ہمارے ساتھ ینگ لڑکیاں گئی جہاز میں بیٹھ کے دوسری جگہ پہ, مطلب وی کانٹ تھنک اباؤٹ اٹ ان آور کنٹری کہ وداؤٹ ٹیکنگ پرمیشن آف اینی بڈی ایٹ ہوم, اسپیشلی میل, اور وہ فیمیل ینگ بچیاں ہمارے ساتھ, ایک ان میں سے ایک وکیل تھی اور ایک یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ تھی, اور تھرو آؤٹ وہ ویک وہاں پہ ہمارے پاس زمین پہ ہی لیٹتی رہی اور اپنے بیک پیک کے ساتھ ہیلپ کرتی رہی, کوآرڈینیشن میں کرتی رہی, لینگویج کا ایشو ہوتا ہے. تو وہ اتنا, تو میں سوچتی رہی کہ یار میں اگر کراچی جانا, میں ایک امپاورڈ خاتون ہوں, مجھے مطلب بہت سے حوالوں سے, میں آئی ایم ناٹ اسٹوڈنٹ لائک کہ مجھے 10 جگہوں سے پرمیشن, ایون دین آئی وڈ تھنک twice how to do it, but they are doing very comfortably. And وہ کہتی ہیں میرا اپنا جو ڈسٹرکٹ ہے وہ پورا تباہ ہوا ہے, اس لیے میں ادھر مدد کے لیے آئی ہوں. تو دس از دی کانفیڈینس گیون بائی دا اسٹیٹ, کوآرڈینیشن ہو رہی ہے, وہ ہیلپ کر رہے ہیں, باہر سے آنے والی ٹیموں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. تو مجھے تو وہاں کا نظام, وہاں کے لوگ, وہاں سے پاکستان کی محبت, اور پاکستان کا جو بر وقت ڈیسیجن حکومت پاکستان کا تھا, کریڈٹ گوز ٹو دی کرنٹ جو ہمارے شہباز شریف صاحب, انہوں نے یہ بہت بڑا ڈیسیجن لیا. ہم جتنی مرضی قابلیت لے کے یہاں بیٹھے ہوئے ہوتے, اگر یہ ٹائملی ڈیسیجن نہ ہوتا, یقین جانیے کہ یہ جو ایک ریوائول تھا نا خلافت موومنٹ کے بعد, یہ اس طرح نہ ہوتا. ویسے تو ہم بہت سی کنٹریز میں اپنی مدد بھیجتے ہیں, ریلیف آئٹمس بھیجتے ہیں ڈیزاسٹر کے بعد, لیکن ترکی کے ساتھ ہمارا ریلیشن بہت ڈفرینٹ ہے. جب زلزلہ ہوا تھا پاکستان میں, تو ترکی بھی ایسی ٹیم تھی جو ہمارے پاس پہنچ گئی تھی AJK میں نا. تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی بات تھی کہ انہوں نے اچھا ڈیسیجن لیا اور ہم نے جا کے کام کیا. اور کئی لوگ جب زندہ نکلے, اور وہ جو ایک پیار ہم مجھے پاکستانیوں کے لیے, پاکستان کے لیے ترکی کے لوگوں میں نظر آیا, دیٹ واز کمینڈیبل. اچھا, بہت سارے مومنٹس ہوں گے جو آپ نے ہمیں دیے ایز اے نیشن کہ ہم آپ پہ پراؤڈ کر سکیں. آپ کے لیے کون سا مومنٹ تھا جب آپ کو لگا کہ ہاں آج میں نے کچھ اچیو کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے تو بہت سارے کیے ہوں گے جس پہ ہمیں لگتا ہے کہ آپ نے بہت کچھ اچیو کیا, لیکن ایک پرسنل ہوتی ہے نا رائے کہ یہ ہوگا. اور دوسرا, کبھی کچھ ایسا موقع آیا کہ جب آپ کو تھوڑا سا بھی ریگریٹ ہوا ہو کہ نہیں مجھے شاید یہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اچھا, پہلی چیز یہ ہے کہ بہت سے مواقع ہیں, کیونکہ میں آپریشنس میں زیادہ رہی, تو مجھے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس میں مجھے فیل ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی پرپسفلی بنایا ہے, مجھے پرپسفلی اس فیلڈ میں بھیجا ہے. ترکی کا آپریشن از ون آف جو خاتون ہم نے نکالی تھی, اور جس کے لیے ہم اندر جو 3 بندے تھے, ایک سمجھیں اس کلیب اسٹرکچر کے اندر, تو ہم یہ کہتے تھے کہ نہیں ٹانگ نہیں کٹنے دینی, میکسیمم ہم رسک لے لیتے, اور اوپر بھی ڈھال بن کے اس کے سر کے اوپر کے اس کے اوپر کنکر اس وکٹم کے اوپر نا ہم پہ پڑتے رہے. تو ہم نے میکسیمم وہ آپریشن کیا. لیکن پرسنل لائف کے لیے واٹ آئی فیل کہ کبھی کبھی بندہ بہت تھک جاتا ہے. اٹس بین 19 years ان دا فیلڈ اینڈ کنٹینیوس یہی کام اور چیزیں چل رہی ہیں. تو جس وقت 2023 میں قرعہ اندازی ہو رہی تھی حج معاونین کے لیے, تو میرا نام اچانک